अस्सलाम वालेकुम और द डीप डाइव में खुश आमदीद। मैं कल रात यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रहा था कि मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो आई। उसका टाइटल था बैलेंस शीट क्या है, सिर्फ 10 मिनट में समझे। अब सच कहूं तो मुझे ये दावा थोड़ा अजीब लगा। बैलेंस शीट जैसा मौजू जिसे समझने में बिजनेस स्कूल में हफ्ते लग जाते हैं, वो 10 मिनट में कैसे समझाया जा सकता है, वो भी इतनी आसानी से कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। क्या ये सिर्फ क्लिकबेट है या वाकई इसमें कोई दम है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। आजकल की डिजिटल दुनिया में देखें, तवज्जो का दौरानिया बहुत कम हो गया है। तो ये जो माइक्रो लर्निंग का रुझान है ना, यानी छोटे छोटे हिस्सों में सीखना, ये बहुत बढ़ गया है। 10 मिनट में बैलेंस शीट सिखाने का वादा इसी रुझान का हिस्सा है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस कोशिश में मौजू की गहराई कुर्बान हो जाती है, या ये वाकई एक मौसर तरीका है लोगों को मालियाती खानदगी की तरफ लाने का? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो वीडियो शुरू होती है एक बहुत ही सादा ख्याल से। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट को एक पेचीदा दस्तावेज के तौर पर ना देखें, बल्कि इसे एक तस्वीर या स्नैपशॉट समझें। एक ऐसी तस्वीर जो किसी खास दिन, किसी खास लम्हे में खींची गई हो और ये बताती है कि उस वक्त कंपनी की माली हालत क्या है। मुझे उनकी मिसाल बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपनी अलमारी खोल कर देखें कि आपके पास कितने कपड़े और जूते हैं, और साथ ही ये भी याद करें कि किसी दोस्त से कोई उधार तो नहीं लिया हुआ। ये मिसाल किसी को मौजू में दाखिल करने के लिए बेहतरीन है। ये तकनीकी जबान को हटाकर एक ऐसा तस्वुर देती है जिसे हर कोई समझ सकता है। मतलब, मेरे पास क्या है बमुकाबला मैंने क्या देना है। लेकिन यहीं पर इसकी एक हद भी वाज़ेह हो जाती है। देखें, अलमारी में रखे कपड़ों की कीमत वक्त के साथ शायद कम ना हो, या कम से कम हम इस तरह सोचते नहीं। लेकिन एक कंपनी के असासे, जैसे कि मशीनरी या गाड़ियां, वो वक्त के साथ पुरानी होती हैं, उनकी कीमत कम होती है। इसे डिप्रीसिएशन कहते हैं। ये अलमारी वाली मिसाल इस अहम तस्वुर को नहीं समझाती। तो ये एक बेहतरीन शुरुआत है, मगर पूरी तस्वीर नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। यानी ये सादगी कारआमद है, लेकिन इसकी कीमत भी है। अच्छा, तो वीडियो आगे बढ़ती है और कहती है कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट के सिर्फ 3 हिस्से या स्तुतून होते हैं, सिर्फ 3। पहला है एसेट्स यानी असासे, दूसरा लायबिलिटीज यानी वाजिबात या कर्ज, और तीसरा इक्विटी, यानी मालिक का अपना हिस्सा। जी, इक्विटी। और फिर ये तीनों मिलकर एक फॉर्मूला बनाते हैं जो बकौल उनके पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये अकाउंटिंग का बुनियादी फॉर्मूला है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। यानी एक कंपनी के कुल असासे हमेशा उसके कुल वाजिबात और मालिक के हिस्से के जोड़ के बराबर होते हैं। मैंने ये फॉर्मूला कई बार देखा है, लेकिन सच कहूं तो मुझे कभी ये ठीक से समझ नहीं आया कि ये हमेशा बराबर क्यों रहता है। क्या ये कोई फिजिक्स का कानून है कि ऐसा होना ही है? हकीकी दुनिया में क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हिसाब में कोई गलती हो जाए और ये बराबर ना आए? तब क्या होता है? ये एक जबरदस्त सवाल है, और यही इस पूरे तस्वुर का मरकज है। ये कोई कुदरत का कानून नहीं है, बल्कि ये अकाउंटिंग की मंतिक की बुनियाद है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के निज़ाम की वजह से हमेशा बराबर रहता है, जो तकरीबन 500 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि हर माली लेन देन के हमेशा 2 असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कंपनी बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है, तो उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। यानी उसका कैश, जो कि एक एसेट है, वो 1 करोड़ से बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही उस पर बैंक का कर्ज यानी लायबिलिटी, वो भी 1 करोड़ से बढ़ जाता है। अच्छा। तो फॉर्मूले की दोनों साइडें बराबर रहती हैं। अगर ये बराबर ना आए, तो इसका सीधा मतलब है कि हिसाब किताब में कहीं कोई गलती हुई है। इसे आउट ऑफ बैलेंस होना कहते हैं, और अकाउंटेंट्स के लिए ये एक डरावना ख्वाब होता है। वाह! तो ये खुद एक चेक इन बैलेंस का निज़ाम है। ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, वीडियो फिर हर जुज़ को बच्चों और कंपनियों दोनों की मिसालों से समझाती है। असासों के बारे में वो कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद हो। बच्चे के लिए उसकी साइकिल, जेब खर्च या स्कूल बैग, और कंपनी के लिए नकद पैसा, इमारतें, मशीनें।
اور یہاں ویڈیو میں ایک بہت اہم بات کی گئی ہے، وہ IS-1 یعنی ایک بین الاقوامی اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق اثاثوں کو بالکل صحیح اور ایمانداری سے دکھانا ضروری ہے۔ یہ صرف حساب کتاب کا معاملہ نہیں، بلکہ اس میں قانون اور اخلاقیات بھی شامل ہیں۔ کمپنیاں اپنی عمارتوں یا مشینری کی قیمت بڑھا چڑھا کر نہیں دکھا سکتی تاکہ وہ کاغذوں پر زیادہ امیر نظر آئیں۔ ایسا کرنا فراڈ کہلاتا ہے۔ اسی لیے ان اثاثوں کی قدر کا تعین کرنے کے بھی باقاعدہ اصول موجود ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا دوسرا لک بھی تو ہے، یعنی وہ پیسہ جو کمپنی نے دوسروں کو دینا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو کیا کہتی ہے؟ وہ اسے لائبلٹیز کہتی ہیں، یعنی وہ تمام قرض اور ذمہ داریاں جو کمپنی نے ادا کرنی ہے۔ بچے کی مثال یہ تھی کہ اگر اس نے دوست سے 100 روپے ادھار لیے ہیں تو یہ اس کی لائبلٹی ہے۔ کمپنی کے لیے یہ بینک سے لیا گیا قرض ہو سکتا ہے یا وہ پیسہ جو اسے اپنے سپلائرز کو دینا ہے جن سے اس نے ادھار پر سامان خریدا ہے۔ یہاں بھی IFRS اور IAS کا حوالہ دے کر شفافیت پر زور دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرض چھپانا ایک سنگین غلطی ہے اور ہر ذمہ داری کو صاف صاف دکھانا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ کمپنی اپنا قرض کیوں چھپانا چاہیں گی؟ تاکہ وہ مالی طور پر زیادہ مضبوط نظر آئیں۔ اگر ایک کمپنی پر بہت زیادہ قرض ہو تو سرمایہ کار اس میں پیسہ لگانے سے ڈریں گے اور بینک اسے مزید قرض دینے سے ہچکچائیں گے۔ تاریخ میں کئی بڑے مالیاتی اسکینڈلز اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ کمپنیوں نے اپنی لائبلٹیز کو بیلنس شیٹ سے باہر کسی اور جگہ چھپا دیا تاکہ وہ صحت مند نظر آئیں۔ اسی لیے IFRS جیسے عالمی قوانین اتنے اہم ہیں کہ وہ کمپنیوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ تو یہ سب شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اور تیسرا اور آخری ستون ہے ایکویٹی۔ ویڈیو میں اسے مالک کا اپنا حصہ یا کمپنی کی اصل طاقت کہا گیا ہے۔ اس کا فارمولا ہے ایکویٹی از اکول ٹو ایسٹس مائنس لائبلٹیز۔ بالکل، یہ سب سے اہم تصور ہے۔ ایک کمپنی کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس پر قرض بھی تقریباً اتنا ہی ہے تو اس کی اصل طاقت یعنی ایکویٹی بہت کمزور ہوگی۔ وہ بچے والی مثال یہاں بھی بہت اچھی طرح کام کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کل 1000 روپے ہیں یعنی ایسٹ اور آپ نے 950 روپے کا قرض دینا ہے یعنی لائبلٹی، تو آپ کی اصل دولت یعنی ایکویٹی صرف 50 روپے ہے۔ دراصل یہ صرف کمپنیوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کو کبھی نہ کبھی اپنی ذاتی بیلنس شیٹ بنانی چاہیے۔ سوچیں، اگر آج اپنے تمام اثاثے کیش، فون، لیپ ٹاپ، گاڑی کی قیمت لکھی جائے اور پھر اپنے تمام قرض، دوستوں سے ادھار، کریڈٹ کارڈ کا بل، گاڑی کی قسطیں اس میں سے مائنس کیے جائیں تو اصل ایکویٹی کیا نکلے گی؟ اکثر لوگ یہ کر کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی عملی مشورہ ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی جب بیلنس شیٹ کو دیکھے تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ ویڈیو اس کا بھی ایک بہت آسان حل بتاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 سوال پوچھیں۔ پہلا، ایسٹس کتنے ہیں؟ دوسرا، لائبلٹیز کہیں بہت زیادہ تو نہیں؟ اور سب سے اہم، ایکویٹی مثبت ہے یا نہیں؟ اگر اثاثے زیادہ ہوں، واجبات قابو میں ہوں اور ایکویٹی مضبوط ہو تو کمپنی صحت مند ہے۔ یہ واقعی ایک بہت سادی لیکن طاقتور طریقہ ہے۔ ہاں، یہ ایک فوری تجزیے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن یہیں پر ایک اور اہم نکتہ بھی ہے۔ بیلنس شیٹ، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، صرف ایک دن کی تصویر ہے۔ ہو سکتا ہے آج کمپنی بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن شاید کل اسے ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو جس کا اثر بیلنس شیٹ پر بعد میں آئے۔ اسی لیے سمجھدار سرمایہ کار صرف بیلنس شیٹ نہیں دیکھتے، وہ اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ اینڈ لاس سٹیٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں جو بتاتی ہے کہ کمپنی نے ایک عرصے میں کتنا منافع یا نقصان کمایا، اور کیش فلو سٹیٹمنٹ بھی جو بتاتی ہے کہ کمپنی کے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے۔ یہ تینوں مل کر کمپنی کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی اکیلی بیلنس شیٹ گمراہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا خود اس ویڈیو کے فارمیٹ پر بات کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پر یوٹیوب کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں ایک باقاعدہ انٹرو ہے، خلاصہ اور یہاں تک کہ اگلی ویڈیو کا ٹیزر بھی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے والے نے یہ خشک موضوع کیوں چنا ہوگا؟ یہی تو اس کی ذہانت ہے۔ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر ایسے معلوماتی مواد کی بہت طلب ہے جسے لوگ عام طور پر مشکل اور بورنگ سمجھتے ہیں۔
جب کوئی تخلیق کار صرف 10 منٹ میں سیکھیں کا وعدہ کرتا ہے تو یہ فوراً لوگوں کی توجہ کھینچتا ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب مواد واقعی اچھا اور قابل فہم ہو۔ یہ ویڈیو یہی کرتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ موضوع کو لیتی ہے، اسے روزمرہ کی مثالوں سے جوڑتی ہے اور اسے ایک کہانی کی طرح پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ جو لائک کریں سبسکرائب کریں والی بات ہے، اسے کال ٹو ایکشن کہتے ہیں۔ یہ بہت ہوشیار حکمت عملی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد صرف معلومات پہنچانا نہیں بلکہ ایک کمیونٹی بنانا اور لوگوں کو گفتگو میں شامل کرنا ہے۔ جب وہ ناظرین سے کہتے ہیں کہ کمنٹس میں سوال پوچھیں تو وہ دراصل انہیں اپنے چینل کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگلی ویڈیو کا موضوع پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بتا کر وہ ناظرین میں تجسس پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ واپس آئیں۔ یہ صرف تعین نہیں، یہ مواد کی مارکیٹنگ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے یہ سیکھا کہ بیلنس شیٹ جیسے پیچیدہ موضوع کو واقعی آسان بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس سادگی کی کچھ حدود بھی ہیں۔ یہ ویڈیو ایک بہترین ابتدائی نقطہ ہے جو مالیاتی دنیا کے دروازے ہر کسی کے لیے کھولتی ہے، لیکن یہ مکمل کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا سبق شفافیت اور عالمی معیارات کی اہمیت ہے۔ یہ ویڈیو صرف یہ نہیں بتاتی کہ بیلنس شیٹ کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے اس خاص طریقے سے کیوں بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کاروں کا تحفظ کرنا اور دنیا بھر میں کاروبار کے لیے یکساں اصول فراہم کرنا ہے تاکہ سب کے لیے مقابلہ شفاف اور منصفانہ ہو۔ یہ صرف اکاؤنٹنگ کا سبق نہیں بلکہ یہ اس بات کا بھی تعارف ہے کہ عالمی معیشت کیسے کام کرتی ہے۔ لوگوں کو اس طرح کے معلوماتی موضوعات میں دلچسپی ہے اور وہ پیچیدہ چیزوں کو آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر مونک چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس پوری گفتگو سے ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اگر مالیاتی شفافیت اتنے سادہ اور عالمگیر اصولوں پر مبنی ہو سکتی ہے تو کیا ہم اپنی زندگی کے دیگر پیچیدہ شعبوں جیسے کہ ذاتی تعلقات، کیریئر کی منصوبہ بندی یا یہاں تک کہ حکومتی پالیسیوں پر بھی اسی طرح کے اثاثے واجبات پلس ایکوٹی جیسے بنیادی فریم ورک کا اطلاق کر کے انہیں مزید واضح، ایماندار اور قابل فہم نہیں بنا سکتے؟ Like and subscribe.